الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المفلحون۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کر کہ اے ایمان والو، ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے بھی کریں گے، بھوک سے بھی کریں گے، جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے بھی کریں گے، اور پھر ان آزمائشوں پر جن لوگوں نے صبر کیا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ان کے بڑے ادنا سے الفاظ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صرف اس مصیبت پر، اس نقصان پر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سن لو اے ایمان والو، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمت ہے، اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
دین اسلام جب سے شروع ہوا ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اسلام بالکل انجان تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدا اسلام غریبا ثم یعودہ کما بدا، کہ اسلام ابتدا میں انجان تھا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی ابتدا کی طرف واپس لوٹ جائے گا، یعنی بالکل پھر انجان ہو جائے گا، کسی کو اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اور جب دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا، لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، کعبہ میں برہنہ ہو کر ناچ کیا جاتا تھا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ وہ دین اسلام کی روشنی لے کر آئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت کوئی اسلام کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور اسلام اس وقت سخت مغلوب تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف تمام لوگوں کو بلایا تو آپ کے اپنے، آپ کے خاندان والے سب آپ کے خلاف ہو گئے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے انہوں نے آپ کو اس وقت ساتھ دیا، ہر موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے پکارا، ہر اس وقت جب دین اسلام کو ان کی ضرورت پڑی، کیونکہ ایمان کے بعد آزمائش ضروری ہے۔ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے ان کی خوب آزمائش کی، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ہی جماعت کی آزمائش کرتا ہے، اپنے ہی نیک لوگوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ ان کی جانچ پڑتال کرے، ان میں سے ان لوگوں کو نکالے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور ان لوگوں کو الگ کر دے جو صرف جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ہم جبکہ جماعت المسلمین میں شامل ہوئے ہیں، ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس منزل من اللہ شریعت ہے، تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم صرف اس آیت کے مطابق یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور سن لو، خبردار ہو جاؤ، حالانکہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی ہم نے خوب آزمائش کی، ان پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، ان کو طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑیں، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ اور آزمائش کا یہ عالم تھا کہ جو رسول تھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ ان آزمائشوں پر یہ کہہ اٹھے متى نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اور سن لو بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس دین اسلام کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں دین اسلام کو اس کا وہ مقام دلانا ہے، دین اسلام کی سربلندی کرنی ہے، اس کو دنیا کے چپے چپے پر پہنچانا ہے، تو ہمیں ہر وقت
ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم پر کسی بھی طرح کی آفت، کوئی آزمائش، کوئی فتنہ مسلط کر سکتا ہے، اور یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہ کون ہے جو در حقیقت مجھ پر ایمان لایا ہے اور کون ہے جو جھوٹا دعوے دار ہے۔ وہ صحابہ اکرام جن کے ساتھ رضوان اللہ علیہ اجمعین رکھتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں رکھتا۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے بے حد قربانیاں دیں، ہر اس موقع پر جب دین کو ان کی ضرورت پڑی، جب اللہ کے رسول نے انہیں پکارا۔ آپ دیکھیے جب وہ مکہ میں تھے اور مغلوب تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ دین اسلام کس قدر مغلوب ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ ایک شخص ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کی تلاش میں مکہ آ پہنچے، خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی سے پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے اس رسول کا معلوم کیا تو کفار مکہ مجھے قتل کر دیں گے۔ چپ چاپ آتے ہیں اور آ کر مسجد میں جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کی مہمان نوازی کی۔ 3 دن تک انہیں اپنے گھر پر مہمان ٹھہرایا، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ اے اجنبی شخص، آخر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی سے کہو گے نہیں۔ یہ دین اسلام اتنا مغلوب ہے، اتنا خوف و ہراس کا عالم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بتایا کہ میں اس شخص کی تلاش میں آیا ہوں جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح جگہ پر پہنچا دیا ہے، آؤ تم میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتا ہوں، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے آنا۔ اگر میں کہیں پر کوئی خطرہ دیکھوں گا تو میں اس طرح سے جھک جاؤں گا جیسے میں اپنی ڈیوٹیاں صحیح کر رہا ہوں، اور تم وہاں سے پلٹ جانا۔ یہ ہے دین اسلام جو اس وقت کس قدر مغلوب ہے، کس قدر خوف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تعلیمات دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس کو قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، ابھی تم اپنے اسلام کو لانے کو ظاہر مت کرنا، کیونکہ ابھی ہم مغلوب ہیں، جب ہم غالب آ جائیں گے تو تم نکل آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کا ایمان جوش مار رہا تھا، وہ باہر نکلے اور جا کر یہ اعلان کر دیا کہ میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کفار کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر انہیں بچایا۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے دل میں ایمان آنے کے بعد وہ ان کی دل کی گہرائیوں میں جا بسا تھا، انہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، صرف اسی چیز کی پرواہ تھی کہ کسی دن کسی طرح سے ہم دین اسلام کو غالب کریں۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو کہ جب وہ مکہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، کسی نے اف تک نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس طرح کا حکم دے رہے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنی بیویاں کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔
لیکن یہ وہ لوگ تھے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ پر اس قدر مضبوط ایمان لائے تھے کہ وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. صرف ایک صدا بلند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ لبیک کہہ کر آپ کی صدا پر آ جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی مثال اب ہمیں نہیں مل سکتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم مانتے ہیں. تو آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اس جماعت کے اندر آئے ہیں, تو ہم پر کیا کیا فرض ہوتا ہے, ہم پر کیا کیا عائد ہوتا ہے. اگر ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہم دین اسلام کو غالب کریں گے, ہر جگہ پر پھیلائیں گے, تو ہم پر یہ لازم ہے ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کی تبلیغ کریں. ہم پر تو اس طرح کی آزمائشیں آئی نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پر گزری ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد ببردۃ الی کعبہ, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ایک شکایت لے کر گئے, اور اس وقت آپ کعبہ سے ٹیک لگائے اس کے سائے میں بیٹھے تھے. ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الا تدعو لنا الا تستنصر لنا, اے اللہ کے رسول آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے, آپ ہماری دعا کیوں نہیں کرتے. ان کفار نے بہت تنگ کر دیا ہے, بڑی تکلیفیں دی ہیں, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایک شخص کو لایا جاتا تھا جو ایمان کا دعوے دار ہوتا تھا, یحفر له فی الارض حفرۃ, اس کی زمین میں ایک گھڑا کھودا جاتا تھا, فیجعلوا فیہ, اور پھر اس گھڑے میں اسے ڈال دیا جاتا تھا, فیأتی بالمنشار, اور پھر ایک آری لائی جاتی تھی, فیعزہ علی راسہ, اور پھر وہ آری اس کے سر پر ماری جاتی تھی, ہوا باثنتین, اور پھر اس کا دھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. وما يصده ذلك عن دینہ, مگر اتنی بڑی تکلیف بھی اس مرد مومن کو اس کے ایمان سے نہیں روکتی تھی. اور تم سے پہلے کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جو ایمان کا دعوے دار ہوتا تھا, اسے لایا جاتا, اس کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں, جس کے نتیجے میں اس کا گوشت اور اس کا خون باہر آ جاتا تھا. وما يصده ذلك عن دینہ, مگر یہ چیز بھی اس مرد مومن کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو, سن لو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور غالب کرے گا, یہ اس کا ہم سے وعدہ ہے, مگر تم جلدی کرتے ہو. ہمیں ایمان کے بعد ان آزمائشوں پر پورا اترنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہم کو ضرور بضرور زمین میں خلافت دے گا, اس دین کی تبلیغ کرائے گا, اس دین کو تمام دنیا میں پھیلائے گا. اس کا تو یہ وعدہ ہے. سورہ نور میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذین من قبلكم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل کیا, نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بضرور زمین میں خلافت دے گا, اسی طرح جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی. اور وہ اس دین کو جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسے تقویت بخشے گا, اسے طاقت دے گا, اسے تمکینت دے گا. اور جو خوف تم پر ابھی طاری ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن کے ذریعے سے ختم کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے انہی لوگوں کے لیے جو در حقیقت ایمان والے ہیں, جو یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی مصیبت نازل کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس سے بہتر چیز دے گا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری آزمائش خوف سے کروں گا.
ہماری خوف سے کہاں آزمائش ہوئی؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جن پر ہر وقت یہ خوف طاری ہوتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی جنگ نہ چھڑ جائے اور ان کی جان نہ چلی جائے۔ ہم پر تو یہ خوف طاری ہی نہیں ہوا، ان کی آزمائش تو بھوک سے کی گئی۔ کتنے کتنے دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کتنے کتنے دن تک وہ بھوکے رہتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، مگر کبھی بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ ہم میں سے کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں کھانا نہ پکتا ہو اور وہ کبھی بھوکے سوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑی نوازش کی ہے، بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے حقیقت میں وہی ایمان والے تھے، انہی کی صحیح طرح سے آزمائش ہوئی ہے۔ کتنے دن تک وہ بھوکے ہی رہ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے موقع پر سخت بھوک کی حالت میں دیکھا۔ اس قدر رزق کی کمی تھی، کھانے کو نہیں تھا کہ وہ پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ کے گھومتے تھے، مگر اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے خندقیں کھود رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو امام انبیاء ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کو کھانے کے لیے نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک مثال بتا رہا ہے، ایک مثال قائم کر رہا ہے کہ تمہارے نبی پر کس قدر مشکل ہو سکتی ہے تو تم کیا چیز ہو؟ ہم تو بہت ہی حقیر اور بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی بھری دنیا میں ہم لوگوں کو چنا ہے تو کہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ ہم اس احسان کو سمجھیں، اس جماعت کو اپنی لیے خوشخبری سمجھیں کہ ہماری یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اور یہ ہماری یہ نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس جماعت پر جو مشکلیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم سب کو مل کر اتفاق اور اتحاد بن کر اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اگر وہ اس سے چمٹا رہا تو اس کے لیے خوشخبری سنیے۔ مستد بزار کی حدیث ہے جیسے سند کے ساتھ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان البرکۃ فی الجماعۃ فمن صبر لأوائها وشدتها كنت شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ بے شک جماعت میں برکت ہے، اجتماعیت میں برکت ہے، پھر جو شخص اس جماعت پر آنے والی مشکلوں پر، اس کی آزمائشوں پر صبر کرے گا تو بروز قیامت میں اس کے لیے سفارش کروں گا اور اس پر گواہ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کو بخشواؤں گا۔ اور جو شخص اس جماعت پر آنے والی مصیبت اور مشکل سے منہ موڑ گیا اور اس جماعت کو چھوڑ کر چلے گیا تو اللہ رب العالمین اس کو اس طرح سے بلا دے گا جس طرح سے نمک پانی میں گل جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی جگہ ایسے کہیں ہزار لوگ بھی آئے گا جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو اگر اس اجتماعیت پر، اس جماعت پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں ہماری جانچ پڑتال کر رہا ہے کہ آخر ہم واقعی در حقیقت اس پر ایمان لائے ہیں یا ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے یا مفاد پرستی کا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس دین کو ہر جگہ پر پھیلائیں، اس کے لیے جہاد کریں، اس کے لیے تبلیغ کریں۔ اگر ہم نے یہاں پر آنے کے بعد بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور اس کے لیے کوشش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ جہاد اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوشش ہمیں اپنی جان سے بھی کرنی ہوگی، اپنے مال سے بھی کرنی ہوگی۔ فرماتا اللہ رب العالمین سورہ سب میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بروز قیامت دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو، اور یہ چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ یعنی جماعت المسلمین میں آنے کے بعد ہر مسلم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس دین کو پھیلائے، اس کی تبلیغ کے لیے کام کرے، اپنے وقت کی قربانی دے، اپنے مال کی قربانی دے، خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم واقعی اسی طرح سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر لیں، تو یقین مانے کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جس کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں۔ لیکن اگر ہمارے آپس میں ہی اختلاف ہو، آپس میں ہی جھگڑے ہوں اور لڑائیاں ہوں، ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، تو پھر باہر سے آنے والی مصیبت کا ہم ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خود مضبوط ہوں گے، خود آپس میں محبت کریں گے، ایک اتفاق ہوگا، تو کوئی بھی آزمائش آ جائے ہم سب مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم سوچیں، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں کہ یہاں پر آ کر بھی اگر ہم اختلاف میں لگ جائیں، یہاں پر آ کے بھی ہم ایک دوسرے سے بغض رکھیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، تو پھر ہمیں اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا، اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی ایک مجسم حق بننا ہوگا جو چلتے پھرتے تبلیغ کرتا ہو۔ اور اس کے برعکس اگر ہم نے یہاں پر آنے کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنی بھری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اس ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔